بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو PMDC آن لائن لیکچر روم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں مس سمر خورشید، اردو لیکچرر، پشاور ماڈل ڈگری کالج گرلز برانچ پشاور۔ عزیز طلبہ، آج میرے لیکچر کا عنوان ہے شاعر شکیب جلالی۔ اگر ہم برصغیر پاک و ہند کی ادبی تاریخ کو پرکھیں، اس پر نظر دوڑائیں تو کچھ شعراء ہمیں ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت کم عمر پائی، لیکن ان کی شعری عظمت کا سکہ آج بھی قائم و دائم ہے، اور ان کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں اردو ادب میں بے شمار قیمتی خزانے پیش کیے۔ انہی میں سے ایک نام شکیب جلالی کا بھی ہے۔ شکیب جلالی، جن کا اصل نام سید حسن رضوی تھا، 1 اکتوبر 1934 کو اتر پردیش کے ضلع علی گڑھ کے ایک قصبے سیدانہ جلال میں پیدا ہوئے، لیکن والدہ کی حادثاتی موت نے سید حسن رضوی کے ذہن پر کچھ ایسا اثر ڈالا کہ وہ شکیب جلالی بن گئے، اور اسی طرح انہوں نے 15 یا 16 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی۔ اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے ان کی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوئے، انہوں نے اسے شکیب جلالی بنا دیا۔ شکیب جلالی نے جب بدایوں میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تو اس کے بعد وہ پاکستان چلے آئے، اور سب سے پہلے وہ راولپنڈی اور پھر لاہور منتقل ہو گئے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم شکیب جلالی کی شاعری کا جائزہ لیں تو ان کی شاعری کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو ایک نیا لہجہ دیا۔ وہ منفرد اسلوب کے شاعر تھے۔ ان کی غزلیات کا مجموعہ روشنی اے روشنی ان کی وفات کے 6 سال بعد ان کے دوست اور احمد ندیم قاسمی کی مدد سے لاہور سے شائع ہوا۔ اس مجموعہ کلام کا شمار اردو کے چند اہم ترین شعری مجموعوں میں ہوتا ہے۔ جہاں بھی شعری طرز احساس اور جدید طرز احساس کے خوبصورت ترین امتزاج کی بات ہوتی ہے تو شکیب جلالی کا نام سر فہرست دکھائی دیتا ہے۔ خیال کی ندرت اور سلاست بھی ان کی شاعری کے اہم اوصاف ہیں۔ وہ بہت اختراع پسند تھے، اس کا اظہار وہ خود اپنے شعر میں کرتے تھے۔ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے۔ ان کی غزل کا مزاج سب سے مختلف ہے۔ درج ذیل اشعار ملاحظہ کیجیے۔ جہاں تلک بھی یہ صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے، نہ اتنی تیز چلے سر پھری ہوا سے کہو، شجر پہ ایک پتا ہی دکھائی دیتا ہے، شجر پہ ایک ہی پتا دکھائی دیتا ہے۔ اوائل عمری سے ہی شکیب جلالی نے اعلیٰ درجے کے اشعار کہنے شروع کر دیے تھے، اور صرف 18 برس کی عمر میں انہوں نے ایسے باکمال اشعار کہے کہ بے اختیار داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اٹھ گیا اعتبار منزل کا، دیکھ لی رہبروں کی رہنمائی، عزم نے زندگی کو جیت لیا، اپنی پستی پہ موت شرمائی۔ نئے مزاج اور لہجے کی جس شاعری کا انہوں نے آغاز کیا تھا وہ آخری دم تک جاری رہا۔ ان کی فکر کا سورج نئی روشنی بکھیرتا رہا۔ یہ اشعار دیکھیے۔ یادیں ہیں اپنے شہر کی اہل سفر کے ساتھ، صحرا میں لوگ آئے ہیں در و دیوار کے ساتھ، منظر کو دیکھ کر پس منظر بھی دیکھیے، بستی نئی بسی ہے پرانے کھنڈر کے ساتھ۔
شکیب جلالی فطری حقائق کو بیان کرنے میں بھی اپنا ایک الگ انداز رکھتے تھے۔ ان کی شاعری کے بہت سے ایسے رنگ ہیں جنہیں وہ اپنے خوبصورت اسلوب میں ڈھال لیتے تھے۔ ان کی شاعری کی ایک اور جہت آپ کو ان کے مندرجہ ذیل اشعار میں نظر آئے گی۔ تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتے بھی دیکھ۔ عالم میں جس کی دھوپ تھی اس شاہکار پر، دیمک نے جو لکھے کبھی وہ تبصرے بھی دیکھ۔ 1966 میں ادبی حلقوں پر جب یہ خبر بجلی بن کر گری کہ شکیب جلالی نے سرگودا میں ٹرین تلے آ کر خودکشی کر لی، اس وقت ان کی عمر صرف 32 برس تھی۔ ان کا اپنا ایک شعر ان کی زندگی کی بھرپور عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر، آ کر گرا تھا کوئی پرندہ لہو میں تر، تصویر اپنی چھوڑ گیا چٹان پر۔ شکریہ۔